بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں وینسڈے نائٹ فیملی نائٹ ہے، تزکیہ نائٹ، یعنی کہ اس میں ہم دلوں کی صفائی کی نسبت سے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور اس میں پہلے جو حصہ ہے اس میں امام غزالی کی کتاب تبلیغ دین سے پڑھتے ہیں کہ جس میں انہوں نے روح کی بیماریوں کا بھی انہوں نے نشاندہی فرمائی اور ان خوبیوں کی بھی نشاندہی فرمائی کہ جن سے روح کے اندر پیدا کی جائیں۔ تو انہی چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور آج ہم بات کریں گے رضا بر قضا، یعنی کہ اللہ کی قضا پر راضی ہونا۔ جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں اس پر رضا، اس کو کہتے ہیں رضا بر قضا۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان میں فرمایا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق تعالیٰ جب اپنے بندے کو محبوب بناتا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پس اگر وہ صابر بنا رہتا ہے تو وہ اس کو منتخب کر لیتا ہے، لیکن وہ اگر اس کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر کرنا، اللہ نے کوئی مصیبت میں مبتلا کیا، آپ نے صبر کر لیا، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں بول رہے لیکن دل میں آپ کی تکلیف ہے، تو یہ اللہ کے یہاں صابر لکھا جاتا ہے، اس کو اللہ منتخب کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس پر راضی بھی ہو جائے تو اللہ اس کو اپنا برگزیدہ کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو مومنین مسلمین ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہاری ایمان کی کیا علامت؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، راحت پر شکر کرتے ہیں اور قضا پر راضی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بخدا تم سچے مسلمان ہو، سچے مومن ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد تم بھی ایک کام کا قصد اور ارادہ کرتے اور میں بھی ایک ارادہ کرتا ہوں، مگر ہوتا وہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں، پس اگر تم میرے ارادے اور مشیت پر راضی رہے اور مطیع و فرما بردار رہے تب تو میں تمہارے چاہے کی تلافی بھی کروں گا اور تم سے خوش بھی رہوں گا، اور اگر میرے ارادے پہ راضی نہ ہوئے تو تم کو مشقت و تکلیف میں ڈالوں گا، انجام کار وہ ہوگا ضرور وہی جو میں چاہوں گا، پس مفت کی پریشانی تمہارے سر پڑے گی۔ یعنی کہ ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک آپ کی چاہت ہے، تو ہوگا تو وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت پہ اپنی چاہت کو قربان کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کر دے گا، نہیں تو مفت کی پریشانی، ہوگا تو وہی جو اللہ نے چاہا ہے۔ ایک فرقہ اس رضا کا منکر ہے، اس کا خیال یہ ہے، اس کا خیال جس کی وہ دلیل سمجھے ہوئے وہ یہ کہ جو چیز اپنی خواہش کے خلاف ہوگی اس پہ خوش اور راضی ہونے کے کوئی معنی نہیں۔ البتہ ناگوار چیز پہ صبر ضرور ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی ناگوار چیز پہ صبر تو آپ کر سکتے ہیں، ایک چیز آپ کی منشا کے خلاف ہے، آپ کی پسند کی نہیں ہے، آپ اس پہ صبر تو کر سکتے ہیں، اس پہ راضی ہونے کا کیا معنی؟ بھائی آپ ناگوار چیز ہے اس پہ آپ راضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو کسی خوشگوار چیز پہ راضی ہوتے ہیں۔ تو ناگواری پر صبر تو ہو سکتا ہے، مگر یہ خیال نہ سمجھی اور قصور فہمی کی علامت ہے۔ یاد رکھو جس طرح وہ لوگ محبت الہی کے سمجھنے سے قاصر ہیں، اسی طرح رضا بر قضا کی صورت کو نہیں سمجھ سکے۔ کیسے ہوتا اب آپ کو بتائیں گے، سنو۔ بلا و تکلیف پر راضی ہونا اور خواہش نفس اور طبیعت کے خلاف پر خوش ہونا تین وجہ سے ممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی خواہشات کے خلاف راضی ہونا، ٹھیک ہے، اسی طرح کسی بلا پہ تکلیف پہ راضی ہونا، یہ تین طرح سے ممکن ہے، تین پاسبلٹیز ہیں۔ نمبر ایک پاسبلٹی یہ ہے دنیا کی مخلوق ہی میں دیکھ لو کہ فرط محبت اور جوش شوق میں انسان کو اکثر تکلیف اور درد محسوس نہیں ہوا کرتا، چونکہ معشوق مارتا ہے مگر اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ محبت کا درجہ تو بلند ہے، انسان کی حالت غلبہ شہوت اور غصے کے جوش میں بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ بدن پہ زخم آ جاتا ہے اور سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، مگر اس وقت کچھ بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح تم نے اپنی حالت پر کبھی نظر ڈالی ہوگی کہ جس وقت کسی مرغوب چیز کی ہوس اور شوق میں محو اور مستغرق چلے جا رہے ہو اور کانٹا چبھ جائے اس وقت اس کا مطلق درد یا کر محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں جب غصہ رفع یا شوق ختم ہو جاتا ہے، مثلا مرغوب شے مل جاتی ہے، اس کے حصول میں یاس و نا امیدی ہو جاتی ہے، اس وقت چوٹ اور کانٹے کی چبھنے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، صحیح ہے نا۔ اب ذرا سی محبت میں یہ حالت ہوتی ہے تو تکلیف محسوس نہیں ہونے پاتی، تو زیادہ محبت میں تو کسی بڑی تکلیف کا بھی حص نہ ہوگا۔ اور جب یہ حالت دنیا میں موجود ہے کہ خون اور گوشت سے بنے ہوئے انسان
اس انسان کے عشق میں یہ حالت ہے جس کے پیٹ کے اندر من و نجاست بھری ہے، اور صورت کی ناپائیدار معمولی خوبی نے اتنا اثر پیدا کر دیا کہ آنکھوں کی بینائی بھی اس قدر غلطی کرنے لگی کہ ناگوار چیز گوارا بن گئی اور بدصورت شے خوبصورت نظر آنے لگی۔ عیوب محاسن بن کر خوبیاں دکھائی دینے لگے، تو اللہ جل جلالہ کے جمال ازلی کا عاشق اگر ناگوار کو گوار اور ناپسند کو ناپسند کرنے لگے تو کیا بعید۔ حالانکہ قلب کی بصیرت تو آنکھوں کی بصارت سے زیادہ ہر طرح مقدم اور اولیٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں۔ اسی بنا پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، کیا محب کو بھی بلا کی تکلیف ہوتی ہے؟ شیخ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اگر 70 مرتبہ بھی تلوار سے مارا جائے تب بھی تکلیف نہ ہو۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب مجھے اس کی پیدا ہوئی ہر چیز سے محبت ہے، یہاں تک کہ اگر دوزخ کو وہ محبوب بنائے تو میں دوزخ میں بھی جانا محبوب سمجھوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے آگ کے جلنے کی بھی تکلیف محسوس نہ ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں، میرے لیے کہ کوئی خوشی باقی نہیں رہی، ہاں اگر ہے تو بس اللہ کی قضا اور قدر پر راضی ہونا رہ گیا، جو مجھ کو ہر وقت حاصل ہے۔ تو یہ ہے بات کہ اللہ جب انسان دنیا کی کسی محبت میں، کسی غصے کی حالت میں، کبھی کسی چیز کی شوق کی حالت میں چھوٹی موٹی تکلیفوں کو نہیں محسوس کرتا، تو اللہ کی محبت کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو کسی چیز کی محبت ہے، کسی جگہ آپ جا رہے ہیں اور اس شوق میں راستے میں چھوٹی موٹی تکلیف آ جاتی ہے، آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر جب وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے اب محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے عشق کا تو کیا حال ہے، اللہ کی محبت میں جو مگن ہو وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفوں پہ اس کو وہ راضی رہتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری وجہ قضا پر راضی ہونے کی یہ ہے کہ تکلیف کی صورتوں میں تکلیف تو محسوس ہوتی ہے، مگر چونکہ عقل نے اس کے بہتر انجام یعنی ملنے والے اجر پر مطلع کر دیا، اس لیے طبیعت اس تکلیف کو بلا کلفت گوارا کرتی ہے۔ بعض اوقات عشق اور محبت کی بات تو نہیں، عقلی بات ہے۔ عقلی بات یہ کہ انسان کو پتہ ہے کہ یار یہ میں محنت سے گزروں گا تو مجھے یہ رزلٹس ملیں گے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ طبیب کسی مریض کو پینے کے لیے تلخ دوا بتائے یا فسد کھلوانے کی ہدایت کرے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس تلخ دوا کا پینا، فسد کا کھلوانا تکلیف کی باتیں ہیں، مگر چونکہ اس کے ساتھ ہی عمدہ نتیجے یعنی صحت اور تندرستی سے مریض کو آگہی حاصل ہے، لہٰذا وہ ان تکلیف دہ باتوں کے بتانے والے طبیب سے راضی اور خوش بلکہ اس کا احسان مند و ممنون رہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو یہ علاج کرنا پڑے گا، تھوڑا سا کٹ نکال کے لگا کے یہ پیپ نکالنا پڑے گا، آپ کہتے کریے جی، تکلیف دفع کرو، تکلیف کوئی تکلیف نہیں، کریں آپ تو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کبھی ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیں، داڑھ میں آپ کو تکلیف ہو، ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیں تو ہوتی ہے تکلیف تھوڑی بہت، لیکن یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جو صحت حاصل ہوگی، اس لیے۔ اسی طرح سوداگر اپنے سفر تجارت کو گوناگون صعوبتوں اور مشقتوں پر راضی ہوتا ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ طبیعت ان کی تکالیف کو ناگوار سمجھتی ہے، مگر چونکہ عقل نے اس کی مشقت کا اچھا نتیجہ و انجام دکھا دیا ہے، اس لیے وہ ناگواری رضا اور رغبت سے بدل جاتی ہے۔ بزنس مین ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے یار راتوں کو جاگنا پڑے گا، رات کو کہیں ٹریول کرنا ہے، وہاں سے کوئی ڈیل اٹھانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو پھر ہوتی تو مشکل ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے $1,00,000 کا بینیفٹ ہونے والا ہے، تو سب بھول جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، راتوں کو جاگنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پس حب دنیا کی ناپائیدار فائدوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مشقت نہیں معلوم ہوتی، تو بھلا اخروی سعادت کے حاصل کرنے میں بلا اور تکلیف اور خلاف طبع مصیبتوں پر راضی ہو جانے سے کیوں تعجب۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے اس کا یقین کیے ہوئے ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر مرحمت ہوگا اور ہر مصیبت اور صدمے پر اس قدر ثواب عطا ہوگا جس کے مقابلے میں عارضی تکلیف کی کوئی حقیقت نہیں، تو وہ تکلیفوں پہ مسرور اور شاداں ہو جائے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ اس پہ مجھے بہت آگے عافیت ملے گی، تو بس وہ خوش ہو جائے گا۔ تیسری وجہ قضا پر راضی ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں عجیب رموز اور اسرار مخفی ہیں، اور ہر واقعہ عجیبہ اور حادثہ جدیدہ میں کیا بیسیوں لطائف مستور ہیں جن پر آگاہ ہونا صاحبان بصیرت ہی کا منصب ہے۔ پس ان مصلحتوں اور لطیفوں پر نظر کرنے سے تکلیف معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اس عالم فانی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے
اور جس کو جاہل اور احمق شخص تشویش و اضطراب سمجھے ہوئے ہے اور تعجب کرتا ہے، اس کو صاحبان بصیرت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تعجب ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر ان واقعات کا تعجب ہوا جن کا مفصل قصہ سورہ کہف میں مذکور ہے۔ دونوں ایک کشتی میں بیٹھے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب کے ساتھ اعتراض کرنے لگے کہ یہ زیادتی کیوں کی۔ پھر آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ لڑکے کو مار ڈالا۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ اعتراض کیا کہ معصوم بچے کا خون کیوں کر جائز ہے۔ پھر آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں رہنے والوں نے ان کے کھانے تک کی خبر نہ لی۔ صبح ہونے پر دونوں اس قصبے میں نکلے، ایک دیوار نظر پڑی جو جھکی کھڑی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر تعجب ہوا کہ ایسی بے مروت قوم کے ساتھ جس نے مسافروں کی خورد و نوش کی بھی خبر نہ لی مفت احسان نہ کرنا چاہیے تھا۔ غرض جب 3 مرتبہ اعتراض ہو چکا تب حسب قرارداد حضرت خضر علیہ السلام سے مفارقت ہوئی۔ یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان واقعات کا تعجب کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ ان کو اس اسرار و رموز سے واقف نہ تھے جو ان کے واقعات میں مخفی تھے۔ چنانچہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے مطلع کر دیا کہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی اور بادشاہ وقت ظلماً صحیح اور سالم کشتیوں کو ضبط کر رہا ہے، لہٰذا اس میں کشتی کو عیبدار کر دیا تھا تاکہ مسکینوں کی صورت معاش ضبط نہ ہو جائے، اور وہ نابالغ بچہ جس کو میں نے قتل کیا فطرتاً بد دین پیدا ہوا تھا اور غالب اندیشہ تھا کہ بالغ ہو کر مسلمان ماں باپ کو گمراہ کرے گا اور وہ شفقت مادری اور پدری کی وجہ سے اس کے خلاف نہ کر سکیں گے، لہٰذا اس کا کام تمام کر دیا تاکہ اس کے بدلے میں صابر ماں باپ کو دوسری اولاد ملے جو صالح اور سعید ہو اور ذریعہ آخرت بنے۔ اور دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کا نیک بخت باپ اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا کر چھوڑ گیا تھا، اس کو خدا کے حوالے کر مرا تھا، لہٰذا میں نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ بالغ ہو کر وہ اپنا مال قبضے میں لائیں اور دیوار گر جانے سے خزانہ ظاہر ہو کہ حقداروں کے علاوہ دوسروں کے ہاتھ نہ لگ پائے۔ بس اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا تعجب رفع ہو گیا۔ تو تیسری وجہ یہ ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ بندہ اللہ کی کام پر راضی ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چلے کہ اللہ کی ہر عمل میں حکمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بھی انہوں نے ذکر کر دیا۔ اچھا، یہ قصہ سنیں، یہ بڑا عجیب ہے۔ دونوں قصے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے ایک گدھا پال رکھا تھا جس پر اسباب لاتے تھے، سامان لاتے تھے۔ ایک کتا رکھا تھا جو مکان کی حفاظت کرتا، ایک مرغ پال رکھا تھا جو اذان دے کر سب کو جگاتا۔ اللہ کی شان کے ایک دن لومڑی آئی، مرغے کو پکڑ کے لے گئی۔ اس کی بیوی رونے لگی، ہائے مرغ جاتا رہا۔ شیخ نے فرمایا رو مت، اس میں بہتری ہوگی۔ اس کے بعد بھیڑیا آیا اور گدھے کو مار گیا۔ اس وقت بیوی کو پھر رنج ہوا تو شیخ نے کہا اسی میں خیریت تھی، رونے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد دفعتاً کتا مر گیا، بیوی پھر غمگین ہوئی تو اس وقت شیخ نے پھر یہی فرمایا کہ غم نہ کر، اسی میں بھلائی تھی۔ بار بار یہ سن کر بیوی کو تعجب ہوا کہ سری نقصان ہو رہا ہے اور خاوند بھلائی بھلائی پکار رہے ہیں۔ غر صبح ہوئی تو دفعتاً غنیم کا لشکر اس میدان میں لوٹنے کے لیے آ پڑا۔ جتنے بھی گھر کو ان کو پتہ چلا سب کو لوٹ لیا، بجز ان بزرگ کے اور ان بیوی کے سبھی گرفتار اور باندی غلام بن گئے۔ مکان کا پتہ و نشان دشمن کی فوج کو اسی طرح سے چلا کہ کسی کے دروازے کا کتا آہٹ پا کر بھونکنے لگا، کسی کا گدھا رینک رہا تھا، کسی کا مرغ اپنی بانگ بلند کر رہا تھا۔ اس وقت ان بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھا اے بادیہ نشین قوم کی بربادی کا سبب یہی جانور بنے، پس خدا کا کتنا فضل تھا کہ ہمارے تینوں جانور پہلے ہی مر گئے، آج وہ زندہ ہوتے تو ہم بھی دوسروں کی طرح دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے۔ تو بعض اوقات انسان چھوٹے نقصان پہ غمزدہ ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چھوٹے نقصان کی وجہ سے اللہ نے اس کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اسی طرح سے ایک اور قصہ سنو۔ ایک نبی کسی پہاڑ کی کھو میں بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ پہاڑ کے قریب چشمہ چل رہا تھا جس پر اکثر اوقات پیاسوں کی آمد و رفت رہتی۔ ایک مرتبہ ایک سوار آیا، اس نے نقدی کی ہمیانی کو کمر سے کھول کر زمین پر رکھ دیا، پانی پینے لگا۔ اس کے بعد وہاں سے چلا گیا، تھیلی وہیں بھول گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، تھیلی کو وہاں پڑا ہوا دیکھا، اس کو اٹھا لیا، لے کر چل دیا، پیسے تھے، فری میں پیسے مل گئے۔ اس کے بعد ایک غریب مزدور سر پر لکڑیوں کا گٹھا لادے آیا، گٹھا زمین پہ رکھ کر آرام کرنے لگا، چشمے کے کنارے بیٹھ گیا۔
اتنے میں وہ سوار جس کی تھیلی رہ گئی تھی گھبرایا ہوا آیا اور تھیلی کو نہ پایا. ادھر ادھر دیکھا, جب کوئی آدمی نظر نہ آیا تو اس بیچارے مزدور کے سر ہو گیا. ہر چند اس نے انکار کیا کہ میں نے تھیلی کو نہیں دیکھا, مگر سوار کو یقین نہ آیا, یہاں تک کہ اس نے تلوار میان سے نکالی, غریب مزدور کی گردن اڑا دی. اس کے بعد پشت پھیری اور چلا گیا. یہ حال دیکھ کر پیغمبر نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے بار الہ, یہ نرالا واقعہ بھی کتنا عجیب ہے. تھیلی کسی نے لی, مارا گیا کوئی, حکم ہوا تو اپنا کام کر, تمہیں ہمارے ملکوتی اسرار میں دخل دینے کی اجازت نہیں. بات یہ ہے کہ اس مزدور نے اس سوار کے باپ کو مارا تھا, لہٰذا اس کا قصاص لے لیا گیا. مقتول بیٹے نے اپنے باپ کے قاتل کو مار دیا, اور اس سوار کے باپ نے ایک مرتبہ اس شخص کے مال میں سے 1000 دینار لے لیے تھے جو اس تھیلی میں لے گیا تھا, لہٰذا اس کی تلافی کر دینے کے لیے والے شخص کی میراث میں سے 1000 دینار کی تھیلی اس کو دلا دی. غرض مطلب یہ کہ جو شخص اسرار تکوینیہ پر ایمان لائے ہوئے ہے وہ حق تعالیٰ کے احکام قضاء و قدر پر ہرگز تعجب نہ کرے گا, بلکہ اپنے تعجب پر متعجب ہوگا. شہنشاہی مصلحتوں کے راز نہ سمجھنے پر غلام کو تعجب کیوں ہوا, ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ جو حکم کریں آپ کو تعجب کس بات کی, غلام کو تعجب ہونا نہیں چاہیے. ہاں, آپ کسی کو کہ آپ اپنے نوکر کو دیکھیں, آپ اپنے نوکر کو کہیں یار جا کے 1 کلو مرغی لے آؤ, اب وہ آپ سے کہیں کیوں سرکار آپ مرغی کیوں, آپ گوشت کھائیں نا, آپ بکرے کا کھائیں, آپ اس کو چنٹ ماریں گے یار باس میں ہوں, تو ہے میری مرضی, میں نے مرغی کھانی. ہاں بس ختم بات. اب ہم اپنے نوکر کو جو ہماری طرح کا انسان ہے, ہم اس کو ایک آدھا تھپڑ لگا دیں گے کہ یار بس کر بھائی, جو کہہ دیا وہی کر, ہمیں مشورے ہی نہ دے. تو اللہ تعالیٰ کے آگے تو ہم کیا, ہماری حیثیت ہے, ہم تو غلام بھی نہیں, ہم تو اس کے بندے ہیں, اس کے پیدا کردہ ہیں, تو ہمیں اس کی حکمتوں کا سمجھ آنا پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں یہ پتہ ہے کہ اس کی حکمتوں میں, اس کے کاموں میں حکمت بہت ہے. اس پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہے مشائخ چشت کے احوال پڑھتے ہیں, تاریخ مشائخ چشت میں سے. تو آج ہم حالات پڑھیں گے مولانا شیخ خواجہ محب اللہ الہ آبادی. آپ کا وطن اصلی صدر پور تھا. علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد جب علوم حقیقت کے مشتاق ہوئے تو دہلی حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر مراقب ہوئے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سلسلہ صابریہ میں آج کل شیخ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بازار گرم ہے, وہاں بازار تکمیل گرم ہے, وہاں جاؤ. اس بنا پر گنگو حاضر ہوئے اور بیت ہو گئے. حضرت بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آپ کی رہنمائی فرما دی. آپ حضرت شیخ کے ممتاز خلفاء میں سے ہیں. بیت کو چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت شیخ نے ایک مرتبہ فرمایا محب اللہ آؤ تمہیں مقصود تک پہنچا دوں. یہ فرمایا اور فوراً تکمیل فرما دی. بعض خدام نے جو ایک زمانے سے پڑھے تھے عرض کیا کہ حضرت یہ خدام ایک عرصے سے پڑھے ہیں, ان کی طرف حضرت نے التفات نہیں فرمایا, اور جو یہ نو وارد جن کی حاضری کو کچھ بھی زمانہ نہیں ہوا آپ نے ان کی تکمیل فرما دی. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی آئے, آپ نے ان کے ساتھ فوراً ہی تکمیل فرما دی. حضرت شیخ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس کے بعد ان کو نصیحت فرمائی, یعنی کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے. اس کے بعد ان کو نصیحت فرمائی کہ ہر شخص کا یکساں حال نہیں ہوتا, بعض لوگ محتاج بڑے مجاہدوں کے ہوتے ہیں, بعض کو تھوڑی سی مشقت میں تجلیات حاصل ہو جاتی ہیں. تو بعض لوگوں کا جو ہے نا وہ یہ سمجھو کہ دل کتنا گندا ہے, دل زیادہ گندا ہے تو اس کی زیادہ رگڑائی ہوگی, تھوڑا سا گندا ہے تو ہلکی سے آپ اس پہ نظر ڈالیں گے, اس پہ سے تجلیات ظاہر ہو جائیں گے. تو ہاں پیر کو بھی پتہ ہوتا ہے, پہچان جاتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی سخت ہے. آپ بھی پہچان جاتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے, آپ کی آٹو شاپ ہے, میاں صاحب آپ کی آٹو شاپ تھی, آپ بندہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں اس کو کتنی کو ٹریننگ دینی, یہ بیچارہ ٹائر میں ہوا ہی بھر سکتا ہے یا کچھ سیکھ بھی سکتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں بھائی اس کے پلے کچھ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں چل چھوٹے ہوا بھرا کر. اب وہ یہ کہ یار میں تو آپ سے 10 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں, آپ نے مجھے کوئی کام نہیں سکھایا. آپ کو پتہ ہے نا اس کو سیکھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, آپ کے استطاعت ہوتی ہے. تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس کے بعد ان کو نصیحت فرمائی
کہ ہر شخص کا یکساں حال نہیں ہوتا. بعض لوگ محتاج بڑے مجاہدوں کے ہوتے ہیں، بعض کو تھوڑی سی مشقت میں تجلیات حاصل ہو جاتی ہیں. اجازت پہ خود مولانا کو یہ حاصل ہوا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن اجازت کے ساتھ ہی وہ توجہ حضرت شیخ کی ہوئی کہ خود مولانا نے فوراً عرض کیا کہ حضرت اس سے زائد کا مجھ میں تحمل نہیں، بس کیجئے بس کیجئے. جب یہ نسبتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں نا، یہ نگاہوں کا اثر یہ میں نے دیکھا ہے، یہ ایک دل پہ بوجھ سا بن کے آتا ہے، اور یہ انسان کو اپنے تحمل سے جتنی برداشت ہوتی ہے اتنی. پاکستان میں ہمارے حضرت، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخوند دامت برکاتہم العالیہ نے کسی کو اجازت دی رمضان کے مہینے میں نے خود دیکھا اس کو. وہ آج کل وہ صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں، مولانا مختار صاحب. ان کو کہا کہ میں مولانا مختار کو اجازت دیتا ہوں، اور یہ کہنا تھا کہ وہ اپنا دل پکڑ کے بس اس نے وہ رونا شروع کر دیا، اس کی زار و قطار آنسو چھوٹ گئے، اور وہ دل اس کو سنبھلے نہ. تو اس سے بعد میں پوچھا ہم نے، تو کہنے لگا کہ بس وہ حضرت نے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور دل اتنا بھاری ہو گیا، خاص اللہ کی نور کی تجلیات محسوس ہوئیں. تو یہ ہاں، اس کو قلب جاری ہونا بھی کہتے ہیں کہ قلب جاری ہو گیا. تو اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے، بندہ ہر کوئی اس کا استطاعت نہیں رکھتا، جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے شیخ اس کو اتنی اجازت دیتا ہے. خلافت کے 7 طریق کہا جاتا ہے کہ خلافت کے طرق 7 یعنی اصالہ، اجازہ، اجماعاً، وارثاً، حکماً، تکلفاً اور اویسیہ میں اور آخر طریقے سے اعظم مولانا کو خلافت عطا ہوئی. اجازت کے بعد آپ دہلی اور اس کے بعد اپنے اصلی مکان صدر پور تشریف لے گئے، لیکن وہاں کچھ دنوں قیام کے بعد آپ نے اپنے لیے الہ آباد کا قیام پسند فرمایا. وہاں حضرت سے فیض عام خلق اللہ کو ہوا. اس کے بعد سلسلے میں علماء زیادہ تر داخل ہوئے. الہ آباد میں 20 سال فیض رسانی کے بعد 9 رجب 1054 ہجری بروز پنج شنبہ غروب آفتاب کے وقت یہ آفتاب ہدایت بھی غروب ہو گیا اور الہ آباد میں مزار ہے. اس کے بعد ہیں مولانا شیخ سید محمدی اکبر الہ آبادی. 14 شوال 1021 میں آپ کی پیدائش. آپ کی تاریخ کسی نے لکھی ہے. آپ نسباً سید تھے. آپ کا ابتدائی زمانہ آزادی کے ساتھ گزرا ہے. آپ کے والد شیخ عیسیٰ ہرگامی اکثر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، نبیہ فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نہایت زیادہ اکثر تنبیہ فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نہایت زیادہ تنبیہ فرمائی تو کچھ ایسی کارگر ہوئی کہ اسی وقت سے علوم کا شوق پیدا ہوا، اور علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد علوم باطنیہ کا شوق ہوا، اور خواجہ محب اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تحصیل معرفت شروع کر دی. 14 سال حضرت شیخ کی خدمت میں رہے. اسی طرح کی خدمت انجام دی، ہر طرح کی خدمت انجام دی. حضرت شیخ آپ کے بارے میں نہایت مبارک کلمات اور بشارت ہیں جو ایک مرید کے لیے نہایت خوش قسمتی ہیں. اس دوران میں صرف ایک مرتبہ والد صاحب کی زیارت کے لیے اپنے وطن ہرگام ضلع ستیہ پور تشریف لے گئے. آپ سیاحت کے شوقین تھے، اکثر سفر کرتے تھے. اکبر آباد کے اہل امروہہ کی درخواست اور اصرار پر کچھ دنوں وہاں قیام کیا. اس کے بعد اکبر آباد اور کچھ دن امروہہ قیام فرمانے کا معمول بن گیا تھا، اور آخر میں امروہہ ہی کو وطن بنا لیا تھا. اہل کمال کے لیے حاسدین اکثر پیدا ہی ہو جاتے ہیں. عالمگیر کے دربار میں حاسدین نے کچھ شکایت مولانا کو پہنچائیں اور ان کو وقیع اور خطرناک ثابت کیا. عالمگیر نے زیارت حرمین کا حکم فرما دیا. 1090 آپ وہاں تشریف لے گئے. 5 سال بعد 1095 میں واپسی ہوئی. اس سفر میں اہلیہ محترمہ بھی ہمراہ تھیں. اس سفر میں شاہ محمد مکی اور شاہ محمد مدنی پیدا ہوئے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، لیکن ان سے فراغت کے بعد جب واپسی ہوئی تو پھر حاسدین کو تاب نہ ہوئی اور دوبارہ ایسی ہی خطرناک خبریں پہنچائیں کہ عالمگیر نے آپ کو اورنگ آباد کے قید خانے میں محبوس کر دیا، اور اسی حبس کی حالت میں 3 رجب 1107 کو آپ نے اس دارالمحن کو الوداع کہا، اور آپ کا تابوت اکبر آباد آگرہ پہنچایا گیا. وہاں محلہ موتی کڑا میں مزار ہے. قطب زمانہ رفت سوئے لا مکان، یہی مصرع تاریخ وفات ہے. تو یہ حالات ہو گئے شیخ سید محمدی اکبر آبادی کے. اس کے بعد اگلے ہمارے سلسلے کے جو بزرگ ہیں وہ شاہ محمد مکی جعفری، جو آپ ہی کے صاحبزادے، ان کا ہے ذکر. انشاءاللہ اس کو آئندہ کریں گے.
ہاں تھینک یو، شکریہ میاں صاحب، ذکر کے لیے آ گئے، تھینک یو. اب انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 13 دفعہ سورہ اخلاص اور 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ صلی دعا فرما لیجیے کہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے، خلق سے میں بیزار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس دادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جن و انس و حور و ملائک، عرش و کرسی چرغ و زمین. دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوائے نور مبین. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس دادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اب تو رہے بستا دم آخر ورد زباں میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 کرتے رہو ذکر اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ تصور کیجئے کہ عرش الہی پہ اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کی چھینٹیں ہمارے دلوں پہ پڑ رہے ہیں. اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما اپنی سچی محبت عطا فرما اور ہمارے ذکر کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما. یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما. یا اللہ ہمیں تمام حاضرین مجلس کو اپنی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ اپنا خاص بندہ بنا. یا اللہ ہر قسم کی پریشانی تکلیف سے حفاظت فرما. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا بنا. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ سچی محبت کرنے والا بنا. اور یا اللہ ان کا آخرت میں ساتھ نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. یا اللہ خصوصاً حاضرین مجلس کو یا اللہ اپنے خصوصی نصرت عطا فرما. یا اللہ اپنا خصوصی تعلق عطا فرما. یا اللہ اس مسجد یوسفین کو یا اللہ آباد فرما. یا اللہ مرکز ہدایت بنا. یا اللہ اس کو آباد کرنے میں جن جن ساتھیوں کا ہاتھ ہے یا اللہ ان سب کو یا اللہ خوب ان کے گھروں کا آباد فرما. یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ ان کی پریشانیاں آفات دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ ان کو صحت کاملہ مستمرہ عطا فرما. صحت کلی عطا فرما. یا اللہ جو یہاں پہ ہمارے ینگسٹرز ہیں جو یوتھ ہیں یا اللہ اس محلے کے یا اللہ ان کو بھی یا اللہ مسجد کے پروگرام میں توفیق عطا فرما کہ وہ جوڑیں. اور یا اللہ ان کے لیے یا اللہ خیر اور مبارک فرما. یا اللہ مسلمان جہاں دنیا میں پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما. خاص کر یا اللہ کرونا وائرس کی وبا پھر پھیل رہی ہے. یا اللہ اس سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو کفار ہیں یا اللہ لیکن ظالم نہیں ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ اس تکلیف سے یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما اور جلد یا اللہ اس عذاب کو ختم فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.